السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، لاکھ تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، شفیع الموحدین، سید الاولین والآخرین کی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ پر۔ گزشتہ جمعے ہم نے اللہ رب العزت کے خوف کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی کہ اللہ سے ڈرنا کتنا ضروری ہے، اور رب سے ڈرنے کے لیے، اس کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے انسان کو کائنات کے اوپر، اللہ کی تخلیقات کے اوپر، اپنے وجود کے اوپر، اپنے وجود کے ایک ایک عضو کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور انسان جتنا اپنے
اوپر، اپنی کسی بھی نعمت کے اوپر جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، کسی ایک چیز کو بھی لے کر انسان سوچنا شروع کر دے تو اس سوچ کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا، ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت کی محبت کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ تو اللہ سے خوف کا مطلب ایسا خوف کہ جس کے ساتھ انسان کی محبت بھی ہو۔ خوف کی ہم نے دو قسمیں بھی بیان کی تھی کہ خوف کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ احادیث رسول میں سے کچھ دو احادیث آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہہ پڑتا ہے، اللہ نے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو بھی حرام کیا ہے۔ اور وہ شخص جو اللہ کی یاد میں ہمیشہ رو پڑتا ہے یا روتا رہتا ہے، وہ شخص کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو انسان کو اللہ رب العزت جو یوم محشر میں جو سایہ نصیب فرمائے گا، جو 7 بندوں کو ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہوگا کہ جس نے اللہ کا ذکر کیا تنہائی میں بیٹھ کر اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، علیحدگی میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا تھا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ تو ایسے بندے کے اوپر بھی اللہ رب العزت میدان محشر کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ تنہائیوں کا میسر آ جانا، خلوتیں اختیار کرنا، خلوتوں میں پھر بیٹھ کر اپنے اوپر، اپنے وجود کے اوپر غور و فکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، پھر اللہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہماری تنہائیاں، ہماری خلوتیں بھی برباد ہو کر رہ گئی ہیں۔ آج ہماری تنہائیاں، ہماری خلوتوں کے اندر ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، بلکہ تنہائیوں کے اندر ہمارا ذہن کسی اور طرف ہی جاتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے۔ آج کل تو موبائل کی دنیا ہے، ٹچ کی دنیا ہے، انسان کے ہاتھ میں ہی پوری دنیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے بستر کے اوپر بیٹھا ہی پوری دنیا کی سیر کرتا رہتا ہے، اپنی آنکھوں کا بڑا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کا بڑا غلط استعمال کرتا ہے۔ جب ہماری تنہائیاں ایسی ہو جائیں گی کہ ان میں معصیتوں کا، اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب ہو رہا ہو، تو پھر آپ کے دل کے اندر سے اللہ کی یاد کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو کیسے نکلیں گے، دل میں خوف کیسے پیدا ہوگا؟ اور انسان کے ایمان کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو تنہائیاں میسر آتی ہیں، مواقع میسر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ موقع دے کر بندے کو چیک کرتا ہے کہ یہ بندہ اب دنیا سے بے نیاز ہے، لوگوں کی نظریں اس پر نہیں ہیں، اب یہ یہاں پر ریاکاری بھی نہیں کر سکتا، دکھلاوا بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس گوشہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اب یہ کیا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، کیا اخلاص کے ساتھ میرے سامنے سر مسجود ہوتا ہے؟ یہ اصل میں موقع ہوتے ہیں جنہیں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ایک بندہ اللہ رب العزت سے جتنا ڈرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اتنا ہی معزز اور مکرم بندہ بنا دیتا ہے۔ تو آج ہم خزو و خشاع کی مانند کیوں ہیں؟ آج ہماری دنیا کے اندر تعظیم و تکریم کیوں نہیں ہے؟ مسلمان دنیا میں بے آبرو کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو جن جن چیزوں کا حکم ہمارے پروردگار نے دیا تھا، ہم نے تو تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو تو ہم نے بس کچھ ڈال دیا ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کا خوف جب دل سے نکل جاتا ہے تو پھر انسان دنیاوی معاملات کے اندر، گناہوں کے اندر دلیر ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے تو انسان ذرہ برابر بھی گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، زبان سے کوئی کلمہ غلط نکل جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا خوف انسان کے اوپر ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ ایک انسان کی دنیا میں جیسے روٹین بن جاتی ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، تو پھر موت کے وقت بھی
انسان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی کی انسان کو اللہ سے امید بھی ہوتی ہے کہ میرا پروردگار سے مجھے یہ امید ہے کہ مجھے معاف کر دے گا. تو ایسی امید جب آخری وقت میں انسان کو ہو خوف کے ساتھ امید تو وہ شخص جنتی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان بیمار تھا, اس کی مزار پرسی کے لیے گئے تو وہ حالت سکرات میں تھا, موت کا وقت, موت کی کفیت اس پر طاری تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیف تجدک, تو کیسا محسوس کر رہا ہے, تیری فیلنگز کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی, اے اللہ کے رسول میری کیفیت یہ ہے کہ مجھے اللہ سے امید بھی ہے کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا, و انی اخاف ذنوبی, اور ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا خوف بھی ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. ایسے موقع کے اوپر, ایسے وقت میں جب انسان کی موت نکل رہی ہو, اگر اس کی یہ کیفیت ہو کہ وہ اپنے گناہوں پر خوف زدہ بھی ہو اور اللہ سے رحمت کی امید بھی ہو, تو اللہ رب العزت اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے ما یرجو, جس سے اس کی امید ہے, اللہ رب العزت سے بخشش کی امید ہے, معافی کی امید ہے, تو اللہ ایسے بندے کو معاف کر دیتا ہے. وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ, اور جس چیز کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے اس چیز سے امن دے دیتا ہے. تو یہ کیفیت آخری وقت میں ہر بندہ چاہتا ہے میری ہو, تو اس کے لیے ہمیں آج سے تیاری کرنی ہوگی. آج سے ہی ہمیں یہ کیفیت, یہ ماحول اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہوگا, پھر ہماری موتیں بھی اچھی ہوں گی, ایسی ہماری موتیں ہوں گی. وغیرہ تو حدیث ہے کہ انسان جس حال میں دنیا کے اندر جس حال میں مرتا ہے اس کا معاشر, اس کا اٹھنا اسی حالت میں ہوگا. قرآن پڑھتا ہوا, اللہ کا ذکر کرتا ہوا انسان اگر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو کل قیامت کے دن اسی عالم کے اندر اٹھے گا. جیسے بھی گزشتہ ماہ ہماری جماعت کے ایک عالم خالد مدین اسرا صاحب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ان کی روح نکل گئی. اب کل قیامت کے دن قبر سے جب اٹھیں گے ان کی زبان پر یہی آیت ہوگی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر کا لفظ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی روح پرواز ہوگی, لهم مغفرۃ واجر عظیم. تو بندہ گناہ کرتا ہوا جائے گا تو اس کی موت بھی اسی عالم میں آئے گی. بڑے واقعات ہیں اس زمن میں. ترکی کے اندر آج سے 20 سال قبل کوئی زلزلہ آیا تھا بڑا شدید قسم کا, تو اس میں ایک واقعہ اکثر کتابوں کے اندر بھی یہ مذکور ہے کہ ایک تاجر شخص تھا, وہ ایک تجارتی امور کی غرض سے اپنے شہر سے دوسرے شہر میں گیا. شام کو اس کی فلائٹ تھی, اپنے شہر سے وہ روانہ ہوا, کل اس نے واپس بھی آ جانا تھا. ایک دن کے لیے وہ تجارتی امور کی غرض سے دوسرے شہر میں گیا, سفر کیا, وہاں پہنچا. وہاں پہنچ کر اس نے ٹی وی کے اندر یہ نیوز دیکھی کہ ترکی کے ایک شہر کے اندر زلزلہ آ گیا ہے. جب اس نے غور کیا تو وہ اس کا اپنا شہر تھا جہاں سے اس نے سفر کیا ہوا تھا. جب اس کو پتہ لگا کہ میرے اپنے شہر کے اندر ہی زلزلہ آ گیا ہے اور بڑی تباہی ہوئی ہے, بڑا نقصان ہوا ہے, تو اس نے فوراً ہی واپسی کا ٹکٹ کروایا, اپنے شہر واپس آ گیا. آ کر دیکھا کہ ہر چیز تباہ ہو چکی ہے, گھر بھی لوگوں کے تباہ ہو چکے ہیں, اور بلدیہ والے, کارپوریشن والے بلڈنگیں ہٹا رہے ہیں, اندر سے لوگوں کو نکال رہے ہیں, لاشیں نکال رہے ہیں, زخمیوں کو نکال رہے ہیں. وہ شخص ان کے ساتھ مل گیا, اپنے گھر کا بھی ملبہ اٹھانا شروع کر دیا. اور جب اس نے اپنے گھر کے ملبہ اٹھایا ہے تو اس نے کیا منظر دیکھا, بڑا خوفناک منظر. اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اس کے اپنے سگے دوست کے ساتھ اس کے بیڈ روم کے اندر چپکی ہوئی ہے, ننگی, دونوں ننگی حالت میں ہیں اور زنا کاری کے اندر مبتلا ہیں. اس حالت کے اندر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. عربی اخباروں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور وہ یہ اخبارات کے عکس بھی موجود ہیں. تو آپ دیکھیں کیسی بری موت ہے. خالد
گیا، اس عورت کو موقع مل گیا، اس نے اپنے سگے دوست کو بلایا اور اس سے یہ بدفعلی کرتے ہوئے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بری موتوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین۔ اللہ رب العزت کے ہاں دو قطرے بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی پسندیدہ ہیں، اور دو نشانات اللہ کو بڑے ہی پسندیدہ ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں۔ قطرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، آنسو کا وہ ایک چھوٹا سا حقیر سا قطرہ اللہ کو جتنا محبوب ہے اتنی کوئی اور چیز محبوب نہیں۔ وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں انسان کو اس کے وجود سے کوئی خون کا ایک قطرہ نکلتا ہے تو یہ ایک خون کا قطرہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ کی محبوب ترین چیزوں میں سے جو محبوب ترین چیز ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، خون کا قطرہ ہے اور آنسو کا قطرہ ہے، تو آپ اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے آنسو کا ایک قطرہ اپنی آنکھ سے بہا نہیں سکتے؟ کیا مشکل کام ہے جب اللہ کی محبوب چیز آپ کی آنکھوں سے نکل آئے، اللہ کی محبوب ترین چیز آپ کے وجود سے نکل آئے اللہ کے راستے میں، تو اللہ کی جب محبوب چیز نکل آتی ہے تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ، اور دو نشانات اللہ کو بڑے ہی پسندیدہ ہیں۔ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں انسان کے اوپر کوئی سخت کا نشان، کوئی بھی نشان اس کے وجود میں آ جاتا ہے، بازو ٹوٹ جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، یا آنکھ ضائع ہو گئی، کان، ناک، کسی جسم کے حصے میں اس پہ کوئی نشان لا گیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، کسی بھی اللہ رب العزت کے راستے میں کوئی بھی مشن کی تکمیل کی خاطر، وہ نشان اللہ رب العزت کے ہاں بڑا ہی محبوب ہے، بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ اور دوسرا نشان وَآثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرِيضَةِ اللَّهِ فِي فَرَائِضِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے فریضوں میں سے فریضے ادا کرتے ہوئے کسی ایک فریضے کے اندر میں کوئی ایک نشان انسان کے وجود کے اوپر لگ جاتا ہے، وہ نشان اللہ رب العزت کو بڑا پسندیدہ ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، زیادہ صفوں پر بیٹھا رہتا ہے، پاؤں پر نشان پڑ جاتے ہیں، سجدے کرتا رہتا ہے، ماتھے پر نشان پڑ جاتے ہیں، ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے ہیں، کوہنیوں میں، گھٹنوں میں۔ یہ جو نشان عبادت کے اندر اللہ کے راستے میں اللہ کے فریضہ ادا کرنے میں انسان کے وجود کے اوپر جو نشان پڑ جاتا ہے، یاد رکھیں یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ نشان ہوتا ہے۔ لوگ تو اس نشانوں کو بڑی بری طرح سے دیکھتے ہیں کہ انسان کے وجود کے اوپر ایک بدنما داغ لگ گیا ہے۔ آپ کی نظروں میں، ہماری نظروں میں یہ بدنما داغ اللہ کی نظروں کے اندر ایک محبوب ترین نشان ہے۔ ایسے نشانوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے، جیسے کہ حفظ کرنے والے بچوں کے اکثر پاؤں دیکھے ہیں، ان کے پاؤں میں نشانات پڑ جاتے ہیں۔ یہ نشان اللہ کو بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ ایک بچہ طالب علم، دین کا طالب علم، مسجد کے اندر، درسوں کے اندر بیٹھ کر، صفوں کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، حدیث رسول کی تعلیم حاصل کرتا ہے، ساتھ میں اس کے گھٹنوں کے اوپر، اس کے پاؤں کے اوپر نشانات پڑ جاتے ہیں۔ یہ نشان اللہ کو بڑے پسندیدہ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہمارا محل شاہد ہے وہ یہ ہے، قطرۃ فی خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے جو قطرہ انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے وہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں، اور ان فضیلتوں میں سے سب سے پہلی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ شخص ہمیشہ گناہوں سے دور رہتا ہے، گناہوں سے ڈرتا ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی، کہ میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے۔ کس وجہ سے ڈرتے ہو؟ عذاب یوم عظیم، جو ایک عظیم دن ہے اس کے عذاب سے میں اپنے رب سے خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں۔ کس بات سے؟ ان عصیت ہوں، یہ کہ مجھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں، وہ نبی جو گناہوں سے پاک ہیں، جن سے کبھی غلطی سرزد ہوتی نہیں، اللہ نے ان کی زبان سے یہ کلمات کروائے۔ قرآن مجید کے اندر آیت ہے
کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا، عذاب علیم سے میں ڈرتا بھی ہوں اور میں اس بات سے بھی خائف ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اسی طرح اذا اسکن الخوف فی قلبہ احرق موت شہوات منہ، جب انسان کے دل میں خوف آ جاتا ہے تو پھر تمام شیطانی جو شہوات ہیں وہ جھل بھن کر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ انسان کے دل کے اندر خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ جو انسانی خواہشات انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کے دل کے اندر ہمیشہ بری خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس اللہ نے ایسا بنایا جو انسان کو ہمیشہ برائی کے اوپر ابھارتا ہے۔ اب انسان کو اوپر جو چیزیں ابھارتی ہیں اندر سے، جو شیطان ہوتا ہے، ان تمام خواہشات کو، بری خواہشات کو ختم کرنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ اللہ کا خوف ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا جو فائدہ، تیسرا فائدہ یہ کہ اللہ کے خوف سے انسان کے عمل کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ خالص لوجہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے رضا کے لیے کرتا ہے۔ اس کے دل میں ریاکاری نہیں ہوتی، دکھلاوا نہیں ہوتا، ہر ایک عمل کے اندر خلوص ہوتا ہے۔ وہ عمل خفیہ کرنا چاہتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کا خوف انسان کی عبادتوں کے اندر بلند ہمتی، قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر جتنا اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کی عبادت کے اندر اتنی ہی خشوع، اتنی بلند ہمتی، اتنی ہی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ عبادتوں کے اندر انہماک اور انشغال پیدا ہوتا ہے۔ انسان اتنا ہی انہماک کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے پہلوؤں کو، اپنے وجودوں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں، اپنے بستروں کو جلدی چھوڑ دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ خوفا وطمعا، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اور جنت کے لالچ میں۔ ومما رزقناهم ينفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس کو اسے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ جو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اس سے اس کو خرچ کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے۔ یہ تقویٰ ہے جو انسان کو بستروں سے جدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا خوف اور ڈر ہے جو کہ سردی کی سخت سرد راتوں میں انسان کو گرم گرم بستروں سے علیحدہ کرتا ہے۔ تو تقویٰ جتنا زیادہ دل میں پیدا ہوگا، اللہ کا خوف جتنا دل میں ہوگا، انسان اتنا ہی اللہ کے عبادتوں کی طرف بھاگتا ہوا چلا جائے گا۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جب لوگ راہ ہدایت پر اس وقت تک قائم اور دائم رہتے ہیں جب تک ان کے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے۔ جب خوف دل سے نکل جاتا ہے پھر وہ ضلالت اور گمراہیوں کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو پہلے بڑے اچھے لوگ ہوتے تھے، دین کے راستے پر چلنے والے، اطاعت کے راستے پر چلنے والے، لیکن ان کی کسی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، عبادتوں کے غرور کی وجہ سے، علم کے غرور کی وجہ سے، پھر ان کے دل سے جب اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ گمراہی اور ضلالت کے رستوں پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو آپ آج دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، دین کا مذاق اڑانے والے، حدیث رسول کا انکار کرنے والے اور دین اسلام کو مذاق بنانے والے، ان کے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ تو اے اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے اور ہم راہ ہدایت سے بہک جائیں، بھٹک جائیں اور ہم پھر گمراہیوں کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ ہم اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے دل سے ہر چیز کا خوف نکال دیتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے دل میں اللہ ہر ایک چیز کا خوف پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ ہر ایک چیز سے ڈرتا ہے۔ اور چھٹی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی اندر اللہ رب العزت نے جو نصیحتیں کی ہیں، قرآنی نصیحتوں سے صرف وہی سبق حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کی نصیحت ایسے لوگوں کو کریں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وعید اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خائف ہیں، خوف زدہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے اوپر قرآن کی نصیحتیں، قرآن کی تعلیمات اثر کرتی ہیں جو جن کے دل اللہ رب العزت کے خوف سے لبریز ہوتے ہیں۔ اور ساتویں جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو خوف ہے وہ
قبولیت دعا میں سے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. دعا کے قبول کے جتنے بھی اسباب ہیں ان میں سے ایک سب سے جو اہم ترین سبب ہے وہ یہ اللہ کا خوف ہے, اللہ کا تقویٰ ہے. تقوی سے دل میں اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسے بندے کی دعائیں بڑی قبول کرتا ہے. اب ایک انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو انسان اتنا ہی اللہ سے ڈرتے ہوئے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ, انہماک کے ساتھ, انشغال کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا. آج کل جو ہماری دعائیں ہیں کیسی ہم بڑی لاپرواہی سے دعائیں کرتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھایا ہوتا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسی دعا کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آ کر آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرے, پیسے مانگے, آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بول رہے ہیں مجھے پیسے چاہیے, لیکن آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, کوئی اس طرف متوجہ ہی نہیں ہے, وہ بندہ کبھی بھی آپ کو وہ پیسے نہیں دے گا, کوئی بھی چیز نہیں دے گا. یہ کیسا پاگل آدمی ہے, بات مجھ سے کر رہا ہے, دیکھ آگے پیچھے رہا ہے. تو اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے سامنے جب آپ بیٹھے تو بڑے انشغال کے ساتھ, انہماک کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ, توجہ صرف اللہ کی طرف ہو, اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر کے اللہ سے دعائیں مانگے, پھر اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. اب غزوہ بدر کے موقع پہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے ٹیک دیے, اپنے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے گھٹنے ٹیکے ہوئے, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں. اس حالت میں دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ کی چادر مبارک بار بار آپ کے جسم سے اتر رہی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار وہ چادر آپ کے جسم کے اوپر ڈال رہے ہیں. ایسی آہوزاری کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی بدر کے موقع پر, تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کا جھنڈ بھیج دیا. پھر آسمان سے فرشتے بھیجے, پیغمبر ہیں, کتنی آہوزاری کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو آج ہماری کیفیت بھی یہ ہونی چاہیے دعائیں کرتے ہوئے. لیکن جو آج کل دعائیں کرتے ہیں بس اللہ کی پناہ, ہم نے مذاق بنا رکھا ہے. نماز کے بعد ایک منٹ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, وہ کر کے بس ہاتھ وہ پھیرا, بس کھڑے ہو گئے سنتے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں, نہ ہم اذکار پڑھتے ہیں, نہ خشوع خضوع سے دعا کرتے ہیں. تو اس عمل کی وجہ سے ہم نماز کے بعد کے جو مصنون اذکار ہے اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. کیسی محرومی ہے, ایک فعل کے ارتکاب کی وجہ سے ہم نے مصنون اذکار بھی چھوڑ دی ہیں. جو مصنون اذکار حقیقت میں کیا ہے, حقیقت میں یہ اللہ سے دعائیں ہیں, بڑی جامع دعائیں ہیں. اور آٹھواں جو فائدہ ہے اور فضیلت ہے, جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو انسان اس شخص کو ہمیشہ دشمن کے اوپر غلبہ اور فتح عطا فرماتا ہے. فتح انسان کو ظاہری چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی, حقیقت میں ایمان اور تقوی کی بدولت انسان کو فتح اور غلبہ حاصل ہوتا ہے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دو آدمی, ان لوگوں میں سے دو آدمی ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا, اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے. انعم اللہ علیہم, ان کے اوپر اللہ نے انعام کیا تھا. انہوں نے کیا کہا کہ ادخلوا علیہم الباب, کہ تم اس راستے سے, اس دروازے سے تم نے داخل ہونا ہے. فاذا دخلتموه فانکم غالبون, جب تم داخل ہو جائے گے تو اللہ رب العزت تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا. اللہ پر توکل کرتے ہوئے, اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے, ان کنتم مؤمنین, اللہ پر توکل کرتے ہوئے ایمانی کیفیت کے اندر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ, اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر دو آدمیوں کا ذکر کیا کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا, انہوں نے یہ حکم جاری کیا, اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو غلبہ بھی عطا فرما دیا کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ فتح و نصرت اور غلبہ عطا فرماتا ہے. ہم آج کے مسلمان صرف ظاہری چیزوں کے اوپر ہی توکل و بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ کافی ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے طے کرتا ہے سپاہی. مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ جنگ بدر کے اندر جب مکاشہ بن معصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی, دشمنوں سے ڈرتے ڈرتے بھاگتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آئے, کہا کہ اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں تلوار کی ٹوٹ گئی, اب کوئی ہتھیار نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں سے کھجور کا ایک تنا نکالا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا کہ جاؤ مکاشہ جا کے اس سے لڑو. اب مکاشہ بن معصد نے وہ اپنے ہاتھ میں لیا اور دشمنوں کے صفوں میں گھس گئے. مکاشہ بن معصد فرماتے ہیں وہ جب چھڑی میرے ہاتھ میں آئی, دشمن میرے سامنے تھا, تو وہ تیز تلوار بن گئی, تیز تلوار بن گئی.
اور پھر اس کی کیفیت بدلی نہیں، وہ بعد میں ایک مدت تک وہ تلوار کی حالت میں رہی، موجود رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو لاٹھی، وہ جو لاٹھی تھی موسیٰ کی، وہ اللہ کے حکم سے اژدہا سانپ بن گئی تھی، لیکن بعد میں سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم نے اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیا تھا، لیکن عکاشہ بن محصن کی ہاتھ میں جو چھڑی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو تلوار بنا دیا، اور پھر وہ ہمیشہ تلوار ہی رہی، تلوار کی حالت میں رہی، اور اس تلوار سے عکاشہ بن محصن نے بڑے کافروں کو ایک سر کو تن سے جدا کیا۔ یہ ہے ایمان قوت، غیرت، تقویٰ، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر تھا۔ اور ایسے جو مومن ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ بدعہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے توکل، اپنے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر اللہ پر توکل بھروسہ کرتے ہوئے لڑتے ہیں۔ اور نواں سبب، نویں جو فضیلت ہے وہ کہ اللہ کا خوف جنت میں داخلے کا ایک سبب ہے۔ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو شخص جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، جو ڈر گیا، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اور جو شخص صبح سویرے اٹھتا ہے بلغ المنزل، وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار اے لوگو سن لو، جو اللہ رب العزت کا ساز و سامان ہے وہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، جو اللہ کا ساز و سامان ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی جنت ہے۔ جب ایک انسان اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے دل میں خوف رکھتے ہوئے، پھر اللہ نے جو اس کے لیے ساز و سامان تیار کر رکھا ہے، اپنی جنت تیار کر رکھی ہے، وہ انسان اپنے ساز و سامان کو پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ وہ فضائل تھے جو فضائل ہمیں حاصل ہوں گے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے۔ اور یہ اللہ کا دل، اللہ کے خوف اور ڈر جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کی کچھ علامتیں بھی ہیں، کچھ ظاہری علامتیں جو ہم نے آج کل سمجھی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، کہ انسان نے جبہ پہنا ہو، سر پر ٹوپی ہو، پگڑی ہو، ہاتھوں پہ تسبیح ہو، ایسی ظاہری صورتیں جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا چکی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا ولی اللہ ہے، اس کے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے، اور حقیقت میں وہ سب سے بڑا شعبے باز ہوتا ہے، ڈرامے باز ہوتا ہے۔ تو اللہ کا خوف جس دل میں پیدا ہوتا ہے، جس دل میں اللہ کا خوف حقیقی معنوں میں ہوتا ہے، اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو علامت ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کی زبان دیکھیں، اس کی زبان کیسی ہے۔ اس کی زبان سے کبھی غلط جملے جاری نہیں ہوتے، وہ اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، کسی پر بہتان نہیں لگاتا، فضول گفتگو اور بات چیت نہیں کرتا، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ رب العزت کے ذکر میں تر رکھتا ہے، اس کی زبان سے ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، ہمیشہ خیر کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور نمبر 2 کہ اس کا دل کیسا ہے، اس کا دل کیسا ہے، کہ دل کے اندر حسد تو نہیں ہے، بغض تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، نفرت تو نہیں ہے۔ یہ جو حسد ہے، یہ دل کی بیماریوں سے سب سے بڑی بیماری یہ حسد ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی دوسرے کے پاس نعمت ہے، آپ کی تمنا کرتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے، ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، اور چھین کر مجھے حاصل ہو گئی۔ یہ حسد، جب انسان کے دل میں یہ حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اپنے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کے اندر سے یہ حسد، بغض، کینہ، نفرت، ایسی تمام چیزوں کو ختم کر دیں۔ تو یہ دوسری علامت ہے کہ اس کا دل دیکھیں، اس کا دل کیا ان تمام خرابیوں برائیوں سے پاک ہے۔ اور نمبر 3 جو تیسری علامت ہے وہ انسان کی نگاہ ہے، اس کی نگاہ کا استعمال کیسا ہے، کیا وہ اپنی نگاہ سے اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو دیکھتا ہے، کہیں اس کی نگاہ حرام چیزوں کی طرف تو نہیں اٹھتی۔ اگر اس نے اپنی نگاہ کو پاک صاف رکھا ہوا ہے ہر اعتبار سے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اور چوتھی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو پیٹ، اس کا جو پیٹ ہے، اس پیٹ کے اندر وہ کیسی خوراک کو شامل داخل کرتا ہے، حلال کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے، کون سا کھانا اس کے اندر وہ داخل کرتا ہے اپنے پیٹ کے اندر۔ تو یہ جو چیز ہے اس کی جو رزق کے جتنے بھی وسائل ہیں ان کو دیکھا کریں، ان کو دیکھیں تو اس سے انسان کو پتہ لگتا ہے۔ انسان خود اپنے وجود کے اوپر غور کر لے کہ میں جو اپنے پیٹ کے اندر داخل کر رہا ہوں، جو میں کھانا کھا رہا ہوں، کہ وہ حلال کا یا حرام کا ہے۔ اگر وہ ہر نقطے کے اوپر سوچتا ہے کہ کہیں میرے پیٹ کے اندر کوئی حرام کی چیز داخل نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ اور پانچویں چیز ہے کہ انسان کا جو ہاتھ ہے، یہ علامت ہے کہ اس کا ہاتھ ہمیشہ خیر اور برائی کے کاموں کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے، کبھی معصیت اور برائی والے کاموں کی طرف اس کا ہاتھ
اور چھٹی جو بات ہے، علامت ہے کہ اس کے قدم ہمیشہ نیکی کی مجلسوں کی طرف اٹھتے ہیں، اس کے قدم ہمیشہ اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف اٹھتے ہیں، اس کے قدم کبھی بھی نافرمانی اور معصیت والے کاموں کی طرف نہیں اٹھتے۔ انسان کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا پیٹ، اس کی نگاہ، اس کا دل، اس کی زبان، اس سے انسان چیک کر سکتا ہے ہر بندہ کہ میرے اندر کتنا اللہ کا خوف ہے۔ یہ وہ پیمانے ہیں، وہ اذان ہے جو انسان کو بتلاتے ہیں کہ تیرے دل کے اندر کتنا اللہ کا خوف ہے، یا فلاں شخص کے اندر کتنا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے۔ تو یہ اس کی کچھ فضائل تھے، کچھ علامتیں تھیں، سلف کے کچھ نمونے ہیں۔ سب سے پہلے تو سلف میں سے ہمارے سامنے تو انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کی تو کیا ہی کہنے کہ ان کے دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا، کتنا ڈر تھا کہ آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو اس کے بعد انہوں نے کبھی آسمان کی طرف نگاہ ہی نہیں کی، اتنا اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو گیا کہ اللہ کی طرف آسمان اوپر آسمان میں دیکھتے ہی نہیں تھے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ مجھ سے نافرمانی سرزد ہو گئی ہے، اتنا خوف دل میں پیدا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام بھی اللہ سے کتنا خوف کرتے تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ میرا بیٹا پانی میں غرق ہو رہا ہے، اس کو بچا لے، میرا بیٹا ہے، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ کو ڈانٹا، نوح کو ڈانٹا کہ نوح نہیں، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ یہ جو تیرا بیٹا ہے تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کے عمل برے ہیں، جس کے عمل برے ہوں، اگرچہ وہ برا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے حق میں کسی نبی کی سفارش قبول نہیں ہوتی۔ نوح علیہ السلام ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہمیشہ یہ بات ہمیشہ ان کو ڈراتی رہی کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنے نافرمان بیٹے کی سفارش کری اور اللہ نے مجھے ڈانٹا۔ انبیاء کی تو اتنی سینکڑوں کروڑوں مثالیں ہیں، قرآن بھی بھرا پڑا ہے، حدیث رسول بھی بھرا پڑا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اللہ کا کتنا خوف تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، اے لوگو اللہ کی قسم کھا کر کہنے، بات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، اس پہ تاکید، اس پہ وزن زور پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی قسم ہے لوگو لا ادری، میں نہیں جانتا، وانا رسول اللہ، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن مجھے علم نہیں ہے کہ ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ہے، اتنے اس سے خوف زدہ ہیں، خائف ہیں، ڈر رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے 70-18۔ اس کے علاوہ تابعین کے واقعات ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، ہمارے اسلاف کے تو ڈھیروں واقعات ہیں، لیکن یہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ پھر انشاءاللہ کسی موقع پر اسلاف کے ہم نمونے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف کیسا تھا اور اس خوف نے ان کو کیسے کیسے موقعوں پر گناہوں سے بچایا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے ہر قسم کے گناہ سے ہم ڈر جائیں، اس سے نفرت کریں۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔